اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. پچھلے درس میں ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قافلے کے تعاقب میں نکلے، جس کا سربراہ ابو سفیان تھا، اور اس میں کفار مکہ کا 50,000 گولڈ کوئنز کا سرمایہ لگا ہوا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس سے جو منافع حاصل ہوگا اس سے ہم مسلمانان مدینہ پر چڑھائی کر کے انہیں ایک ہی دفعہ ختم کر دیں گے، تاکہ بار بار یہ جو ہمارے لشکروں کو پہ چھاپے مارتے ہیں یہ معاملہ ختم ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ ابو سفیان کے اس قافلے کے تعاقب میں نکلے، لیکن جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول مدینے سے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے مکے خبر بھجوائی اور مکے سے لشکر روانہ ہوا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں پتہ چلا کہ کفار مکہ کا مکے سے لشکر بھی نکل گیا ہے، تو اب آپ نے صحابہ کرام کی مجلس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، اب ہمارے پاس دو معاملات ہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ تو فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان میں سے دو میں سے ایک پر فتح دوں گا، لیکن اس بات کا تعین نہیں فرمایا کہ کس پر فتح دوں گا۔ تو اس لیے آپ سے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی قافلے کا تعاقب کریں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کفار مکہ سے بھڑ جائیں؟ اب اس وقت صحابہ کرام کی دو رائے تھی۔ کچھ حضرات تو اس بات کے اوپر متفق تھے کہ ہمیں قافلے ہی کا تعاقب کرنا چاہیے، وہ آسانی سے ہم فتح کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمیں چاہیے کہ ہم کفار مکہ سے بھڑ جائیں اور آج فیصلہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول اور اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ آج مسلمان بھڑ جائیں اور معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جائے سب کے سامنے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہوئے جب اللہ کے رسول نے مشورہ مانگا، اور دونوں نے اپنا اظہار جانثاری۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کو پتہ ہے کتنے جوشیلے اور کتنے زبردست قسم کے آدمی تھے، انہوں نے بھی اپنی جانثاری کا اعلان فرمایا۔ اور ان دونوں کے بعد اب آہستہ آہستہ صحابہ کرام کھڑے ہونا شروع ہوئے، اور وہ جو بات دلوں میں دبی ہوئی تھی کہ آیا لشکر کی طرف جائیں یا قافلے کی طرف جائیں، اب وہ قافلے کی طرف چھوڑ کر لشکر کی طرف جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ ایک ایک ہو کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں مجھے مشورہ دو۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مشورہ دے دیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ حکم فرمایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے، آپ اور آپ کا رب جائیے اور جا کے قتال کیجئے، ہم ایسے تو نہیں ہیں، ہم تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم تو بلکہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے جب تک کہ ہماری آنکھوں میں روشنی اور حرکت باقی ہے، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق غماد بھی لے جائیں گے جو ملک حبشہ کا ایک شہر ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور لڑیں گے، یعنی اپنی تلواروں سے لڑتے لڑتے اور راستہ بناتے ہوئے وہاں تک بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ آپ کہیں تو ہم سمندر میں اتر جائیں گے،
یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس مسرت سے چمک اٹھا، اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد کو دعا دی۔ لیکن ابھی تک جتنے لوگوں نے بھی تقریر کی اور اپنے عشق کا اظہار کیا وہ سارے مہاجرین میں سے تھے، انصار میں سے ابھی تک کوئی کھڑا نہ ہوا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رائے بھی جاننا چاہتے تھے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ انصار بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار کے قافلے کے لیے نکلے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مشورہ دو، تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قریش کے لوگ ہیں جنہیں عزت و ناموری حاصل ہے، خدا کی قسم جب سے یہ لوگ معزز ہوئے ہیں ان کی کبھی ذلت و رسوائی نہیں ہوئی، اور جب سے یہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں کبھی ان کو ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ضرور جنگ کیجئے اور اس کے لیے پوری تیاری فرمائیے اور ضروری ہتھیار فراہم فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آن حضرت نے یہ کلمہ پھر تیسری دفعہ فرمایا میرے صحابہ مجھے مشورہ دو۔ اب انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ آپ ان کی جانثاری کا اظہار بھی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہی معاہدہ کیا تھا کہ تم جب مدینے پر ہم پر کبھی حملہ ہو تو تم ہماری حفاظت کرو گے اسی طرح جیسے کہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تو کہیں حضور یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم مدینے کے باہر آپ کی حفاظت نہیں کریں گے۔ تو جب وہ اس بات کو سمجھے تو اب انہوں نے بھی کھڑے ہونا شروع کیا۔ تو اب یہ موقع تھا کہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، اور بڑے بلیغ آدمی تھے، سردار تھے، آخر اللہ نے ان کو خطابت کا فہم بھی دیا تھا، اور یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ اچھا، قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ جو ہے وہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تیاری تو کی تھی بدر میں شامل ہونے کی، لیکن ان کو سانپ نے کاٹ لیا جس کی وجہ سے وہ مدینے ہی میں رہ گئے۔ تو اس لیے جب بدر کے بعد مال غنیمت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ کو بھی اس کا حصہ بھجوایا، کیونکہ وہ نیت تو کر چکے تھے لیکن حالات موافق نہیں تھے، اس لیے وہ جا نہ سکے، تو نیت کی وجہ سے ان کو بھی حصہ دیا گیا مال غنیمت میں سے۔ تو خیر حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ غالباً آپ کا اشارہ اب ہم انصاریوں کی طرف ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کہا سعد۔ تو سعد نے عرض کیا تو عرض یہ ہے کہ میرے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دین و شریعت لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم آپ کو یہ عہد و پیمان دے چکے ہیں کہ ہم ہر حال میں آپ کے تابع ہیں، ہر حال میں آپ کے فرما بردار ہیں۔ اور یا رسول اللہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ انصاری یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف اپنے وطن میں آپ کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان یہی عہد ہوا تھا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مرضی جس طرف تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی مرضی جس سے بے تعلقی کا اظہار کریں ہم بھی اس سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے، آپ جس سے امن کریں گے ہم بھی اسی کو چاہیں گے، ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں آپ لے لیں، ہمارا مال حاضر ہے، ہمارے سرمایہ حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے، جو کچھ چاہے لے لیں، آپ جس معاملے میں ہم کو حکم دیں گے ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے یا رسول اللہ آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے اس کے مطابق چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جا کر اس میں اترنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں چھلانگے لگا دیں گے، ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم دشمن سے ٹکرانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم جنگوں میں بڑے ثابت قدم ہیں اور بڑی مردانگی سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے جوہر دیکھیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس لیے اللہ کے نام پر ہمیں لے کر بڑھیں، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں۔
اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کی یہ جانثاری دیکھی تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ تو پھر چلو، اللہ کا نام لے کے چلو، اور تم کو بشارت ہے، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر اللہ ہمیں ضرور فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ میرے مدنی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا پہنی جس کا نام تھا ذات الفضول، اور اس طرح آپ نے اپنی تلوار جس کا نام تھا عضب، اس کو حمائل کیا، اس کو باندھا، جو آگے بیلٹ کے ساتھ باندھتے تھے نا۔ جب آپ بیوت السقایا سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، یہ مسلمان پیدل ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کو سواریاں عطا فرما۔ یہ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما، یعنی ننگے سے مراد کہ ان کے پاس بعض کا تو یہ حال تھا جو اصحاب صفا تھے کہ اگر نیچے چادر باندھ دے تو اوپر کا بدن جو ہے وہ ڈھانک نہ سکتے تھے، تو اس طرح کا عالم تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما، یہ بھوکے ہیں، ان کو پیٹ بھر کھانا عطا فرما، یہ لوگ مسکین و غریب ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی اور خوشحال بنا دے۔ اور جب میرے مدنی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تو پھر دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ نے غزوہ بدر کے اختتام پر یہ دعا قبول فرمائی، اور غزوہ بدر سے واپس آنے والوں میں کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ اگر اس نے سواری پر جانا چاہا تو اس کو ایک دو ایسے اونٹ نہ مل گئے ہوں جس کو وہ استعمال کر سکے۔ اسی طرح جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کو پہننے اوڑھنے کے لیے کپڑے مل گئے۔ اسی طرح دشمن کا سامان جتنا تھا کھانے پینے کا، وہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کھانے پینے کی تنگی جاتی رہی۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کی رہائی کا اتنا زبردست معاوضہ ملا کہ ہر خاندان کو اس کی رقم تقسیم ہوئی تو سب کے پاس مال آ گیا اور سب خوشحال ہو گئے۔ تو اللہ نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب میرے مدنی سرکار مدینے سے نکلے تھے نا، تو مدینے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا حبیب ابن یساف۔ یہ حبیب ابن یساف جو ہے نا، ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور پہلوان قسم کا آدمی تھا اور بہت بہادر تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کا آدمی تھا، اور غزوہ بدر کے موقع تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر چونکہ خزرج نکل رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں بھی نکلتا ہوں۔ پھر امید یہ تھی کہ بھئی اگر قافلہ لوٹ لیا جائے تو پھر مال غنیمت ہاتھ آئے گا، تو یہ اس چکر میں بھی تھا کہ بھئی میں تو اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا دوں گا، اور جو ہے مجھے مال غنیمت میں سے بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ اور مسلمان جو تھے نا خزرج کے، وہ بھی بہت خوش تھے کہ چلو یار، اتنا بہادر آدمی اب ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو اب پھر طاقت ہوتی ہے نا، ایک بہادر آدمی آپ کے ساتھ چلے تو آپ کے مورال تو ویسے ہی بڑھ جاتا ہے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لیے تم واپس جاؤ، ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ اچھا، پھر یہ لیکن چل تو پڑے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دو جگہ رکے نا انسپیکشنز کے لیے، تو آپ نے ان کو 2 دفعہ واپس لوٹایا۔ تیسری دفعہ جب آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، تو پھر انہوں نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں۔ پھر یہ جنگ میں شامل ہوئے اور نہایت بہادری کے ساتھ لڑے اور بہت زبردست جنگ کی، اور یہ مقام روحہ تھا جہاں پر انہوں نے اسلام لے کر آئے۔ اچھا، غزوہ بدر کا جو جنگی پرچم تھا نا، وہ تو تھا سفید رنگ کا، جیسا کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سرایا اور غزوات میں اللہ کے رسول نے سفید رنگ کا لوا دیا تھا، لیکن لشکر کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کالے رنگ کے جھنڈے بھی رکھے تھے۔ تو جو سفید رنگ کا تھا نا، وہ تو حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، اور جو آگے آگے لشکر کے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور اس پرچم کا نام تھا عقاب۔ یہ پرچم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر میں سے بنایا گیا تھا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو سفیان ابن حرب جو قریش کا بہت ہی بلند مرتبہ سردار تھا، اس کے پاس ایک پرچم تھا جس کا نام عقاب تھا، اور جنگوں میں اس پرچم کو صرف ابو سفیان اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔
یا اگر ابو سفیان کسی کو یہ پرچم دیتا تو کوئی بہت بڑا سردار ہو تو اس کو دے دیتا، ورنہ اکثر ابو سفیان اپنے ہاتھ میں یہ پرچم رکھتا، کہ ابو سفیان جو ہے نا وہ جرنیلوں میں سے تھا مکے کے۔ اسی طرح جو ابو سفیان کا باپ ہے حرب ابن امیہ، یہ بھی قریش کے جرنلوں میں سے تھا، یعنی اگر قریش کبھی جنگ میں جاتے تو یہ ان کا جرنل ہوا کرتا۔ تو خاندانی طور پر اسی طرح آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایک بہت بڑے جنرل تھے اپنے زمانے کے، اور ان کے حکمت عملی میدان جنگ میں اور میدان جنگ سے باہر وہ جو ہے وہ بالکل، کیونکہ ایک ایکسپوجر ہوتا ہے نا آدمی کو۔ اب آدمی نے دیکھا ہے اپنے باپ کو جو مکے کا سردار ہو، اور پھر اپنے قبیلے کا سردار ہو، اور پھر اتنا بڑا جنرل ہو، اچھا پھر اپنے دادا کو دیکھا ہو، تو پھر وہ ایک ایکسپوجر تو آتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل آگے جو ہے نا ایک اور سیاہ رنگ کا پرچم تھا جو ایک انصاری مسلمان نے اٹھا رکھا تھا، اور یہ جو سیاہ رنگ کا پرچم تھا اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں تھا، اور ایک دوسرے قول کے مطابق یہ حضرت حباب ابن منظر کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن جب آپ مدینے سے نکلے تھے نا تو آپ نے پرچم بلند نہیں کیا تھا۔ جب یہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے اور پھر یہ مشورہ طے پایا کہ اب قریش کے لشکر پہ حملہ کرنا ہے، تو پھر اب آپ نے جو ہے نا وہ اس کو لشکر کی شکل دی، اور پھر اس کے بعد اس کا معائنہ فرمایا۔ ایک معائنہ تو پہلے فرما چکے تھے، اب پھر ایک دفعہ پھر معائنہ فرمایا، کیونکہ پہلے معائنے میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرابی عدبہ نامی ایک کنویں پر اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا تھا، اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں سے آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس بھیجا تھا کہ آپ جائیے اور آپ میرے مدینے میں قائم مقام ہیں۔ تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دوسری دفعہ مسلمانوں کے لشکر کا معائنہ فرمایا، جس میں کوئی 313 لوگ تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ کتنے اصحاب ہیں تو آپ کو اپنی اصحاب کی تعداد پہ بڑی خوشی ہوئی، اور فرمایا کہ یہ تو وہی تعداد ہے جو طالوت کے ان ساتھیوں کی تھی جنہوں نے نہر پار کی تھی۔ اب اس کے لیے سورہ بقرہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جب طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر کرتا ہے تو اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ جب قوم نے اپنے نبی سے کہا، کتب سابقہ میں ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام آیا ہے، اللہ کے قرآن نے ذکر نہیں کیا نام، تو خیر بہرحال اللہ کے کوئی نبی تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے لیے بادشاہ چن دیں۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت طالوت علیہ السلام، طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ چنا۔ اب وہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے۔ بہرحال طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلے جالوت کے خلاف، تو اب ایک نہر پہ سے گزرے، اب قوم نے کہا ہمیں پیاس لگ رہی ہے، پانی پینا ہے، تو طالوت نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے، ہاں جو ایک چلو میں لے کے پانی تھوڑا سا پی لے تو اس کی خیر ہے، ورنہ پانی نہ پیے تو زیادہ پرہیزگاری ہے، اور جو پیٹ بھر کے پانی پی لے تو وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن کافی لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، تو انہوں نے کہا کہ بس جو پیٹ بھر کے پانی پی چکا ہے اب وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں چل سکتا۔ تو نہر پار کرنے والے صرف 313 افراد تھے۔ تو جب وہ آگے پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ جالوت کا تو بہت بڑا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب اتنے بڑے لشکر سے ہم کیسے لڑیں، ہم میں تو طاقت نہیں ہے۔ تو ان میں سے کچھ نیک لوگوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تو چھوٹی سی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پہ فتح دی ہے، تو تم اللہ کا نام لے کر کودو میدان جنگ میں۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا بنی اسرائیل کا۔ تو یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں موجود ہے، آپ چاہے تو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کی کبھی نشست ہوئی تو اس میں پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ جب طالوت کے ساتھی نہر کے پار ہوئے کہ نہر کے امتحان میں سے جو سرخرو ہوئے وہ بھی 313 ہی تھے۔ تو ایک طرف تو یہ کہنا تھا اپنے اصحاب کو کہ تعداد جو ہے وہ ایمان کی کیفیت سے سرشار ہو تو بہت بڑی جماعت پر بھی بھاری پڑتی ہے اگر تھوڑی سی تعداد ہو، اور اللہ نے آپ نے دیکھا کہ مسلمان تو تھے 313 اور آگے کفار تھے 1000 جو 3 گنا تھے، لیکن اللہ جس کو غلبہ دینا چاہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اچھا، بعض کتابوں میں لوگوں نے 313 سے زیادہ بھی تعداد بتائی ہے، تو مختلف علماء مثال کے طور پہ ابن جریر وغیرہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جنہیں آپ نے واپس لوٹا دیا تھا،
تو اگر واپس لوٹانے جانے والوں کو مائنس کیا جائے تو جو لوگ بدر میں اترے وہ 313 ہی تھے۔ بعض لوگوں نے ان 8 لوگوں کو بھی شامل کیا جو مدینہ میں تو رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر، لیکن ان کو جو ہے وہ مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، جن 8 لوگوں کا میں پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اونٹوں کی تعداد تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 70 کے قریب اونٹ تھے، اور گھوڑے جو تھے وہ صرف 2 تھے۔ ایک تو تھا حضرت مقداد کا اور ایک تھا حضرت زبیر کا، یہ 2 گھوڑے تھے اس میں۔ قز یہ لشکر نکلا اور ایک مقام ہے جس کا نام ہے عرق ضبیہ، کہ جب اس مقام پر پہنچا تو صحابہ کرام کو ایک دیہاتی ملا، تو انہوں نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تمہیں قریش کے لشکر کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ اس نے کہا واللہ لا اعلم، مجھے تو نہیں پتا کہ قریش کا کوئی لشکر ہے یا مکے سے نکلا ہے، میرے پاس تو اس کی کوئی خبر نہیں پہنچی۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو سلام کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ تو دیہاتی نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ، یعنی آپ گستاخی دیکھیں ذرا ان جاہلوں کی۔ تو یہ سن کر سلامہ ابن دقش رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، میں تیری خبر لیتا ہوں، تجھے خود پتا چل جائے گا اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ دیکھو ایسے نہ کہو، کسی کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو، وہ تو جاہل آدمی ہے، وہ تو بدو ہے، اس کو بات کرنے کی ڈھنگ نہیں، تمیز نہیں، اور اوپر سے تمسخر کر رہا ہے، لیکن تمہیں تو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے مقصد تھا امت کو ایک سبق دینا کہ اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو تمہیں اس کی زبان میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی خاموشی بھی اختیار کرو، کیونکہ بھونکنے والے تو بھونکتے ہیں۔ اگر کوئی گدھا آپ کو لات مارے اور تو آپ بھی اس کو کیا لات ماریں گے؟ نہیں ماریں گے نا۔ اگر آپ بھی گدھے کو لات مارے تو آپ میں اور گدھے میں کیا فرق رہ گیا؟ اور یہ غزوہ بدر ہی ہے جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کا دن ثابت ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اور مسلمانوں کو کم تعداد ہونے کے باوجود اللہ نے کافروں پر بھاری کیا، اور وہ جو بڑی شان سے نکلے تھے مکے سے، ڈھولوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، مغنیات کے ساتھ، اور بڑے جاہ و جشم کے ساتھ، اور بڑے جو ہے کھانے پینے کے سامان اسلحے سے لیس، اور اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، اور اللہ نے متقیوں کو اور اپنے نیک بندوں کو ان کے اوپر فتح دی، اور یہ اللہ کا احسان تھا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہ تھا، یہ تو اللہ کا احسان تھا مومنین پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو سورہ آل عمران میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کرا کے اپنا احسان یاد دلاتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق یعنی کہ for sure اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ جب بھی مسلمانوں کو اپنے احسان یاد دلاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قناعت اختیار کرو، سادگی اختیار کرو، بردباری اختیار کرو، اللہ کے آگے جھکو، غرور و تکبر میں کبھی نہ پڑو، اور ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ تمہارے ہاتھ سے کوئی بھی اچھا کام ہو یہ اللہ کا فضل ہے، اور جب کبھی تم گناہ کر بیٹھو تو اللہ کے حضور فوراً جھک جاؤ اور اس سے معافی مانگو، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، اور ہر حال میں ایک ایسی شخصیت بنے رہو کہ کبھی تمہارے پاس کبر نہ آئے۔ اگر تم سے کوئی اچھا کام ہو جائے یا تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جو لوگوں کے درمیان فخر کا باعث بنے تو یہ بھی اللہ کا احسان سمجھو۔ اس لیے بزرگان دین کے بارے میں کچھ ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ اللہ نے ان کو کوئی کامیابی دی ہے تو کہتے الحمدللہ، اور جب پتہ چلتا کہ انہیں کوئی خسارہ ہو گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو کہتے الحمدللہ۔ تو لوگ پوچھتے کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کیا یہ خوشی کے عالم میں خدا کو بھول تو نہیں جاتا ہے، اور کیا یہ غم کے عالم میں اللہ کو بھول تو نہیں جاتا ہے؟ تو جب ہم نے دیکھا کہ خوشی ہو یا غم ہو، یاد الہ میں فرق نہیں آتا،
تو پھر ہم نے اس پہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ہر آزمائش میں اپنا بندہ بنا کے رکھا۔ تو یہ وہ عالم ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ذکر اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اشارہ ہو کہ ہم بردباری اختیار کریں، قناعت اختیار کریں، اطاعت اختیار کریں، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا کے رکھیں۔ وہ غالب والی بات نہ ہو کہ اس نے کہا نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے کہ میں کچھ کہتا ہوں تو تیرا قرآن کہتا ہے کہ تو یہ ہے، تو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، تیری تو مثال یہ ہے اور یہ ہے، اور ایک طرف آپ نے مجھے اشرف المخلوقات بنائی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ کیا طریقہ ہے اشرف المخلوقات سے بات کرنے کا؟ تو خیر وہ تو ازراہ مذاق اس نے اپنے کلام میں بات کہی، لیکن جہاں قرآن کہتا ہے، جہاں اللہ اپنے احسان گنواتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنا سر اطاعت میں جھکا دے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اعملوا ما شئتم، جو مرضی میں آئے کرتے پھرو، ہم نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب تم کو گناہوں کی کھلی چھٹی ہے، جو چاہے گناہ کرتے پھرو، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرنے ہی نہیں دیں گے۔ جب اتنا بڑا مقام دیا ہے تو اب گناہ تھوڑی کرنے دیں گے، اور اگر کبھی چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی جائیں تو تمہیں بخشش کا موقع دے دیں گے کہ اللہ سے تم مغفرت مانگ لو، تاکہ جب ہمارے پاس آؤ تو دھلے ہوئے ہو۔ تو اسی لیے اس کا یہ مطلب نہ نکالیں کہ پھر اس کے بعد خدا نخواستہ یہ لوگ پھر گمراہ ہو گئے، یا جیسا کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے کہ تم جو ہے وہ ہمارے پاس گنہگار کی حیثیت سے آؤ۔ تو اعملوا ما شئتم، جو مرضی میں آئے کرتے پھرو، اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہونے ہی نہیں دیں گے جس سے اللہ تم سے ناراض ہو۔ اور یہ پہلی دفعہ تھی کہ مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا کہ اب ہم معاملہ تھوڑا بدل گیا ہے، قافلے کے تعاقب کے بجائے اب ہمیں حملہ کرنا ہے، تو اسی لیے ان کی رضامندی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاصل کی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ نے مشورہ لیا کہ ہم کس طرف جائیں، تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرف تھے کہ نہیں آپ دشمن کو چھوڑ دیں، تو بعض نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ ہم دشمن سے ٹکرانے کے بجائے ایسے کرتے ہیں کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے صرف تجارتی قافلے کا ذکر فرمایا تھا، اس لیے ہم آئے ہیں، ہم تو جنگ کی تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ صرف تجارتی قافلے پر ہی بس کیجیے اور دشمن کو چھوڑ دیجیے۔ تو صحابہ کرام ان روایتوں کے بعد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ آج جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ ہو جائے، اسی لیے حضرت ابو ایوب نے کہا کہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ سورہ انفال کی، کہ جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے طور پر آپ کو روانہ کیا۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انفال میں فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں عہد و پیمان کر کے بھی نکلتے اپنے اپنے شہروں سے، تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو شاید اس ایکوریسی سے ایک دوسرے سے نہ مل پاتے جس ایکوریسی سے اب اللہ چاہتا تھا کہ تم ایک دوسرے سے بدر کے میدان میں ٹکراؤ، کیونکہ یہ تو اللہ کا انتظام تھا، وہ تو تمہارا اپنا پرسنل انتظام ہوتا۔ اور جیسی ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمانان مدینہ جو ہے اب اس طرف کا رخ کر رہے ہیں، تو فوراً اس نے اپنا پینترا بدلا، اور بدر کو راؤٹ لینے کے بجائے اس نے ریڈ سی کے ساحل کے ساتھ ساتھ اپنا راؤٹ اسٹیبلش کیا۔ تو اس نے بالکل اپنا راؤٹ چینج کر دیا تاکہ مسلمانان مدینہ جو نکلے ہیں اس کے تعاقب میں اور بدر پہ آئیں گے تو ہی ول گونا اسکیپ them، تو وہاں سے سائٹ سے نکل گیا۔ اچھا، قریش کو تو یہی پتا تھا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ ٹریڈ راؤٹ پر آ رہا ہے، تو وہ ٹریڈ راؤٹ کو فالو کرتے ہوئے بدر تک آ رہے تھے، اور یہاں مسلمانان مدینہ بدر تک پہنچ رہے تھے۔ تو اللہ چاہتا تھا
کہ یہ قافلہ تو نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آج مسلمانوں کا اور مکے کے کافروں کا ٹکراؤ ہو جائے تاکہ حق و باطل میں آج فرق واضح ہو جائے۔ لیکن جب ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا تو اس نے قریش کے لشکر کو پیغام بھیجا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قیس بن امراء القیس۔ وہ جب پہنچا ابو جہل کے پاس ابو سفیان کا پیغام لے کر، تو ابو جہل نے کہا دیکھو میں تو واپس نہیں جاؤں گا، اب ہم اتنی دور سے نکلے ہیں، اتنا فاصلہ ہم نے طے کر لیا ہے، کم سے کم میں لشکر گاہ میں پہنچ کر 2-3 دن جب تک جشن نہ کر لوں، عرب کے لوگ مکے والوں کا دبدبا و جاہ و جلال نہ دیکھ لیں، جب تک ہم تھوڑا ناچ گانا نہ کر لیں، کوئی شرابیں نہ پی لیں، ہم تو اب واپس نہیں جائیں گے۔ آخر ہم مکے سے 1000 آدمی نکلا ہے، عرب والوں پر کچھ تو روب پڑنا چاہیے کہ مکے والوں میں کیسے جاہ و جلال سے ایک لشکر لے کے نکلے تھے۔ تو بیچارہ قیس کیا کرتا، وہ واپس ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی ابو جہل تو کہتا ہے میں واپس مکے نہیں آتا، حالانکہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ تم مکے سے اس لیے نکلے تھے کہ قافلے کو بچا لو، اب قافلہ تو اللہ نے بچا لیا ہے، تو اب ایسے کرتے ہیں کہ واپس چلتے ہیں۔ تو جب ابو سفیان کو یہ سارا حال پتہ چلا تو کہنے لگا وا قومہ ھذا عمل عمر ابن ہشام، ہائے بدبختی میری قوم کی، یہ تو عمر ابن ہشام کا کارنامہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بھڑ جائیں، کوئی بھی نقصان ہوگا تو اس کا ذمہ دار پھر یہ عمر ہی ہوگا۔ اور جب یہ قاصد ابو سفیان کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس آیا تھا تو اس وقت یہ جو لشکر تھا نا کافروں کا، یہ مقام جحفہ پر تھا، اور یہ مکے سے آپ سمجھ لیں کہ 3 یا 4 اس زمانے کی منزل کی مسافت پر تھا، تو وہ چاہتا تو لوٹ جاتا، مگر اللہ اس کے معاملے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ابو جہل اور کفار مکہ کا انجام اللہ کو مقصود تھا، اسی لیے وہ اکڑ میں آ کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ہرگز نہ جاؤں گا، یہاں تک کہ ہم بدر میں پہنچ جائیں اور 3 دن رکیں، اپنے اونٹوں کو ذبح کریں، لشکروں کو کھانا کھلائیں، شراب کے جام پر جام پئیں، ہماری کنیزیں گانے گائیں، دف بجائیں، رقص و سرود کی محفلیں گرم کی جائیں، تاکہ سارا عرب جانے کہ جب کفار قریش سفر کرتے ہیں تو کس عیش سے سفر کرتے ہیں، جب ان کے لشکر چلتے ہیں تو کس جاؤ حشم سے چلتے ہیں، تاکہ وہ ہم سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اے دوستوں، ابو سفیان کے قاصد کی فکر نہ کرو، آگے بڑھتے چلو۔ تو قریش کے قافلے میں ایک سردار تھا جس کا نام تھا اخنس ابن شریق۔ اخنس ابن شریق کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، and now there is no point of going all the way to Badr and fight، تو اس نے کیا کیا کہ ایک اس کا جو قبیلہ تھا بنی زہرہ، وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ دیکھو بنی زہرہ، تم تو اس لیے نکلے تھے کہ تم اپنے اموال کی حفاظت کر سکو، اپنے تجارتی سامان کی حفاظت کر سکو، اب چونکہ اب وہ بچ گیا ہے تو اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو اب واپس چلتے ہیں۔ یہ ابو جہل کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم زبردستی لڑیں اور مارے جائیں۔ تو قبیلہ بنی زہرہ کے تمام لوگ اب اخنس ابن شریق کے ساتھ ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بدر پہ پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ گئے۔ تو قبیلہ بنی زہرہ کا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بدر میں اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اچھا، لیکن بنی زہرہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اخنس، اگر ہم یہاں سے لوٹ جائیں تو پھر مکے والے ہمیں کیا کہیں گے کہ دیکھو یار تم دم دبا کے بھاگ آئے۔ تو کہنے لگا تم اس کی فکر نہ کرو، وہ کوئی بھی تانا دینا تو کہنا ہمیں اخنس لے کر آیا ہے، جاؤ اس سے بات کرو۔ اور یہی اخنس ابن شریق ہے جس کے بارے میں بعض علماء نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ اس نے ایک دن ابو سفیان سے پوچھا کہ ابو سفیان تمہارا کیا خیال ہے، کیا اللہ کے رسول سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ یار کیا بات کرتے ہو، ساری زندگی وہ شخص ہمارے درمیان رہا ہے، ولدت فینا وعاش فینا، وہ تو ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے، ہمارے درمیان رہا ہے، اور اتنا امین اور صادق آدمی ہے کہ اس کو تو ہم خود امین کہتے تھے۔ یعنی جو شخص بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پہ جھوٹ کیسے باندھے گا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اگر وہ سچا ہے؟ تو کہو یار یہ کوئی اور بات ہے۔
تو میں نے اس سے کہا، اخنس کہتے ہیں کہ ابو جہل سے کہ کیا مطلب ہے اور بات ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو، بنی عبد مناف کے پاس سقایا بھی ہے، رفادہ بھی ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ ایڈوائزری کاؤنسلز کی پوزیشنز بھی ہیں۔ اب ان کے پاس یہ نبوت کی پوزیشن بھی آ جائے تو پھر بنو مخزوم کے پاس کیا رہے گا؟ تو ابو جہل کی اس گفتگو سے بھی اخنس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف حسد، بغض اور جلن کی بنا پہ لڑنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بنو ہاشم کے خلاف بغض ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یار ایک آدمی کی بغض اور اناد اور حسد کی وجہ سے اب ہم سارے مارے جائیں، doesn't make sense، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو وہ مر زہران سے واپس ہو گیا۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں جب مدینے سے نکلے تو 1 یا 2 دن تو روزہ رکھا، پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ انی مفطر فافطروا، میں نے روزہ افطار کر دیا ہے تو تم بھی افطار کر دو۔ تو زفران کے مقام پر آپ نے قیام کیا، اور یہیں آپ کو اطلاع ملی کہ قریش جو ہے وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس طرف کو اپنی اسٹریٹجی کی، لیکن اب صحابہ کرام سے بات کرنا بھی ضروری تھی، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ اسی مقصد سے آپ کے ساتھ نکلے تھے، جس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے کہ قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو بعض کا تو یہ عالم تھا کہ پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، کپڑا باندھا ہوا تھا، بعض کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی، صرف ڈنڈے ساتھ لیے ہوئے تھے، وہ تو جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سے بات ہو جائے کہ دیکھو اب ہماری یہ حکمت عملی ہے، کیا تم اب بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی مینٹلی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جنگ ہو جائے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم جنگ کے حالات کی طرف آئیں، چند شکوک و شبہات کو دور کرنے کی بھی یہاں ضرورت ہے۔ ایک عام شک جو پایا جاتا ہے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان جب مدینے آئے تو انہوں نے آتے ہی جناب وہ حملے شروع کر دیے اور کفار کے لشکروں پر اور قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اول تو اس بات کو سمجھیں کہ اگر مسلمان لٹیرے ہوتے نعوذ باللہ تو وہ ہر قافلے کو لوٹتے، صرف قریش کے قافلوں کے پیچھے کیوں تھے؟ قریش کے قافلوں کے پیچھے ہونے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کی دشمنی صرف قریش سے تھی۔ اچھا، اس دشمنی کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ خطوط ہیں جن کو سنن ابی داؤد میں ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ امام ظاہری عبد الرحمن ابن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے انہوں نے یہ روایت سنی کہ کفار قریش نے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اور اوس و خزرج دونوں قبیلوں کا سردار تھا، اور امید تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مدینے نہ آتے تو یہ یہاں کا بادشاہ بنا دیا جاتا، تو اس کو خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ دیکھو عبداللہ ابن ابی، بہتر ہوگا کہ تم خود مسلمانوں کو مدینے سے نکال دو، ان سے شدید قتال کرو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ہم اپنا لشکر لے کر تم سے قتال کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ جب یہ پیغام عبداللہ ابن ابی اور اس کے مشرک حواریوں کو پہنچا تو انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا کہ دیکھو اگر ہم ایسا کر لیں تو ہم بہت قتل و غارت سے بچ جائیں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ابی سے ملنے آئے اور کہا کہ دیکھو عبداللہ، تم قریش کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر ہم سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تو جب تمہارے آدمی مریں گے یا ہمارے آدمی مریں گے وہ ہوں گے تمہارے رشتہ دار، لیکن اگر تم قریش سے لڑو گے تو وہ تو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، تو تم اب خود فیصلہ کرو، تم قریش سے ڈر کر اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو اب جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کی بھی سمجھ میں بات آئی and he backed off۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ منتشر ہو گئے and their plan failed۔ اب کفار کو جب یہ بات پتہ چلی تو اب کفار نے مسلمانوں کو ڈائریکٹ لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم خوش نہ ہو کہ تم ہمارے پاس سے نکل گئے ہو اور مدینے میں آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہو، نہ یاد رکھو ہم تمہاری بستی پر چڑھائی کریں گے
اور تم سب کو قتل کر دیں گے۔ اب اس طرح کی جب دھمکیاں علی الاعلان آپ کو ڈائریکٹلی بھی مل رہی ہوں اور انڈائریکٹلی بھی مل رہی ہوں، تو کوئی بھی آدمی جو عقل و شعور رکھتا ہے وہ ایسی اسٹریٹجیز کو اپنائے گا کہ اپنے دشمن کو اکنامکلی، پولیٹیکلی، اسٹریٹجکلی اور تمام دوسرے سوشلی اور تمام دوسرے پیرامیٹرز میں اس کو آئسولیٹ کرے اور اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو توڑے۔ تو مسلمانوں نے تو پہل نہیں کی، وہ تو پہل اس طرف سے ہوئی۔ تو ایک تو یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری تھی۔ اچھا، پھر بعد میں بدر کے بعد انہوں نے بعض پھر بھی نہیں آئے، پھر یہودیوں کو خط لکھا کہ دیکھو اب تم ان کے خلاف قتال کرو اور ان کو نکال دو، جس کو ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان اپنی مدافعت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جو عرب والے ہیں ان کا ایک سارٹ آف کائنڈ آف مینٹل اپروچ تھی کہ اگر کسی پہ ظلم ہو اور وہ ریٹیلیٹ نہ کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعی مظلوم نہیں تھا، کہ اس کو موقع ملا، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ تو ایک طرف مسلمانوں کا یہ عمل کرنا عرب کے لوگوں کو اس بات کی طرف بھی لے کے جاتا تھا کہ ہاں ان کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے، اس لیے یہ باہر نکلے اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانان مدینہ جو ہیں ان میں سے صرف مہاجرین ہی وہ لوگ تھے جو باہر نکلتے تھے ان کے تعاقب میں، ابھی تک انصار نہیں نکلے تھے۔ بدر وہ پہلا موقع تھا جس میں یہ نکلے تھے۔ پھر کفار مکہ کی جو جاہ و جلال تھا اور وہ اپنے آپ کو جو بڑا غرور و تکبر میں اپنے آپ کو پاتے تھے، اس کو توڑنا بھی ضروری تھا۔ تو بہرحال بہت سارے ریزنز تھے جس کے تحت جو ہے یہ معاملہ پیش آیا۔ لیکن اس بات کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ ان جنگوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے غزوات اور سرائے بھیجے ان سب میں قتل ہونے والوں کی تعداد اگر آپ جمع کریں نا تو آپ 10,000 کو بھی نہیں پہنچیں گے۔ تو اتنی ساری 50-60 جنگیں ہوں اور اتنے کم لوگوں کو قتل ہو اور اتنے امن کے ساتھ پوری دنیا میں ایک دین پھیل جائے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اور جبکہ اس زمانے میں آپ دیکھ لیں ایک چھوٹی جنگ ہو تو کئی ہزار آدمی ایک حلے میں ختم ہو جاتے۔ اچھا، دوسری طرف ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کے لیے جاتے یا جب کسی جنگ کے لیے بھیجتے تو تاکید کرتے کہ دیکھو جب تم سامنے کی فوج سے کسی کو مار دو تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، ایسا نہ کرنا کہ اس کے تم ہونٹ کاٹ دو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ اچھا، اور کسی عورت پر، کسی بچے پر، کسی بوڑھے پر، کسی معذور پر، ان کے کسی دینی پیشوا پر، ان کی خانخواہوں پر، ان کی عبادت گھروں پر دیکھو حملہ نہ کرنا، ان کی کھیتیوں کو تباہ نہ کرنا، دیکھو درختوں کو نہ کاٹنا، نہ ایمان سے بتاؤ۔ اس زمانے میں کیا، اس زمانے میں کون اس تاکید کے ساتھ بھیجتا ہے؟ کوئی بھیجتا ہے کسی کو اس تاکید کے ساتھ؟ پھر آپ اللہ کا قرآن دیکھیے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، وہ لوگ جو تم سے لڑنے آئے، یقاتلونکم، یہ نہیں کہ تم جا کے مارنا شروع کر دو، نہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑنے آئے تم ان سے لڑو۔ یہ تو بڑا فطری سا، بڑا نیچرل سا پروسیس ہے یار۔ آپ کو گلی میں کوئی تھپڑ مار دے، آپ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرو گے، اگر کر سکتے ہو تو کرو گے۔ کم سے کم دل میں تو اس بات کو محسوس کرو کہ یار مجھے موقع ملا تو بدلہ ضرور لوں گا اس سے۔ تو وہی تو اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، آگے آؤ اب غور کریں، اللہ کہتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو حد سے نہ بڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ایک تھپڑ کے جواب میں تم 2 مار دو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً، اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔
نہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ اگر سامنے والے لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں، فتنہ پیدا کر رہے ہیں، تو اس کو تم ختم کرنے کا رائٹ رکھتے ہو اگر تمہارے خلاف فتنہ و فساد کیا جا رہا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور جب وہ رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ٹھیک ہے، تو اگر وہ رک جائیں تو پھر تم باز آ جاؤ اور سختی نہ کرو، کیونکہ تم پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کتنی کلیئر انڈیکیشن میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں بیان فرما رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اور جو تم پر زیادتی کرے، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اور جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس زیادتی کا بدلہ لینے پر قادر ہو، لیکن بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اتنا ہی جتنا کہ اس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، حد سے نہ بڑھ جانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو ان کے ساتھ ہے۔ تو ان 3 آیتوں سے، ویسے قرآن میں اور بھی بہت سارے اشارات موجود ہیں، ایک چھوٹی سی لائن، ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مقصد کہیں بھی نہیں تھا کہ تم نکلو اور لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ اور آگے بھی آپ سیرت النبی میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کن کن مقاصد کے تھرو مسلمانوں نے مدینہ کو باہر نکلنا پڑا۔ کبھی پہل نہیں کی، کبھی پہل نہیں کی۔ جب لوگوں نے حملہ کیا، جب لوگوں نے اکسایا، تب ان کو جواب دینے کے لیے باہر نکلے، اپنی طرف سے نہیں نکلے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھیجتے نا کسی کو تو کہتے کہ ہاں اللہ کا نام لے کر جاؤ، لیکن یاد رکھنا کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور دشمن پر بھی احسان کرنا۔ نہ آپ بتائیں ایمان سے کوئی اس طرح کے تاثر کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے کہ میں دشمن پر بھی احسان کروں گا؟ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جب آپ کا ایک سپہ سالار نکلا، آپ نے اسے رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کوئی سامنے کی فوج کا آدمی قتل کر دو تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، اور بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید سے کہا کہ دیکھو خالد، کسی بچے کو اور کسی مزدور کو قتل نہ کرنا۔ اس طرح حدیثیں بھری پڑی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ساری باتیں فرمائی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پیس کے علمبردار تھے۔ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی حلقے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے لیے پوچھا تو صحابہ کرام میں اس کا جواب دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، پھر انصار میں سے لوگ کھڑے ہوئے۔ تو خیر، اب اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جانثاران ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی تیار ہیں اس معاملے کے پیچھے جانے کے لیے، تو اب یہ مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ پہنی جس کا نام تھا ذات الفضول، اور اپنی تلوار جس کا نام تھا عضب، اس کو اپنے حمائل کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ، یہ مسلمان پیادہ ہیں، یعنی سواریوں سے محتاج ہیں، انہیں تو سواریاں عطا فرما، یہ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما، یہ بھوکے ہیں، ان کو پیٹ بھر کھانا کھلا، یہ لوگ مسکین و غریب ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی اور خوشحال کرتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرے تو اللہ پھر کیسے قبول نہ کرے؟ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور عالم یہ تھا کہ جب بدر سے لوٹے تو کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے پاس 1 یا 2 اونٹ نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو، اور کوئی شخص ایسا نہ تھا جسے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملا ہو کہ اس کے حالات بدل جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے وہ دعا کو پورا کر دیا۔
اچھا، دوسری طرف یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جنگ میں انصار کی طرف سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حبیب ابن یساف. یہ بہت نامی گرامی طاقتور بہادر قسم کا آدمی تھا، اور انصار بڑے خوش تھے کہ یہ قبیلہ خزرج کا آدمی تھا. یہ بڑے خوش تھے کہ یہ بدر کے موقع پر ہمارے ساتھ نکلا ہے. تو جب ساتھ اس طرح کے بہادر اور طاقتور لوگ ہوں تو ایک مورال ہائی ہو جاتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار اب یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا، اور چونکہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جنگ میں جائیں گے جو ہمارے دین پر ہیں. تم چونکہ مشرک ہو اس لیے تم واپس چلے جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ اس شخص کو واپس لوٹایا. آخر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب ابن یساف سے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد بحیثیت مسلمان وہ اس جنگ میں شامل ہوئے اور بہت بہادری کے ساتھ زبردست جنگ کی. اور بعض علماء تو یہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مقام روحہ تھا جہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو خیر غرض جب یہاں سے نکلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا پرچم جو ہے وہ سفید رنگ کا لیا، اور یہ جو پرچم تھا یا لبا تھا اس کو حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا. اچھا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی عائشہ کی چادر پھاڑ کر 2 سیاہ رنگ کے پرچم بھی بنائے. ان میں سے ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور ایک جو ہے وہ بعض روایات میں آتا ہے حضرت سعد ابن معاذ کو دیا، اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت حباب ابن منظر کو دیا. اچھا، کفار مکہ کا یہ معاملہ تھا چونکہ ابو سفیان was one of the generals. اب چونکہ ابو سفیان تو قافلے کے ساتھ تھا اس لیے وہ بدر میں کفار مکہ کے ساتھ تو شریک نہیں ہوا جو ان کا لشکر تھا، کیونکہ وہ تو قافلے کو لے کے جا رہا تھا. تو عموماً ہوتا یہ تھا کہ جب کفار مکہ جنگ میں جاتے تو ایک پرچم تھا جس کا نام تھا عقاب، یہ ابو سفیان کے پاس ہوتا، یا اگر ابو سفیان کسی کو دینا چاہتا تو جو اس کا ہم پلہ آدمی ہوتا وہ اس کو دے دیتا. تو اس جنگ میں یعنی غزوہ بدر میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے جس شخص کے ہاتھ میں تھا وہ اس کی پانچویں پشت جو ہے نا وہ امام شافعی تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو جب یہ لشکر چلا اور ایک مقام پر پہنچا، مقام وبیہ پر، تو وہاں پر انہیں ایک دیہاتی ملا. تو انہوں نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ اچھا تم کو کفار مکہ کے لشکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم. تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اس دیہاتی سے کہا کہ ان کو سلام کرو، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس نے کہا اچھا اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں موجود ہیں. کہا کدھر موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا. تو اس دیہاتی نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اچھا آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری اس اونٹنی کے پیٹ میں نر بچہ ہے یا مادہ؟ تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلامہ ابن دقش. جب ان کے کان میں اس کی یہ بات پڑی نا تو جناب وہ تو غصے سے آگ بگولا ہو، اور انہوں نے جناب وہ سلوتیں سنانا شروع کی اس دیہاتی کو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامہ کو ڈانٹا، کہا خاموش ہو جاؤ سلام، تم اس شخص سے کیوں الجھتے؟ یہ تو جاہل آدمی، اس کو کیا معلوم کہ اللہ کا رسول کون ہے اور کیا ہے. تو ایک طرف امت کو تلقین بھی تھی کہ دیکھو ہر ایک سے الجھا نہ کرو. تو خیر بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پھر آگے کی طرف روانہ ہوئے. اچھا، جیسا کہ میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے جس طرح آپ کو آپ کی بستی سے نکالا اور ان کو ان کی بستی سے نکالا، حالانکہ آپ کی آدھی جماعت جو ہے وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹ رہی تھی کہ اب ہم جنگ کے لیے جائیں یا لشکر کے لیے جائیں. لشکر کے لیے جاتے ہیں اٹس اے مچ سیفر راؤٹ. تو اللہ سورہ انفال میں کہتا ہے کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اور کما اخرجک ربک من بیتک، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر اور بستی سے مصلحت کے ساتھ نکالا،
اور آپ کو بدر کی طرف روانہ کیا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. حالانکہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس بات کو گراں سمجھ رہی تھی کہ یار کون اب جنگ پر جائے گا، ساتھ ساز و سامان ہی نہیں ہے، ساتھ ساز و سامان ہی نہیں ہے، اب ہم کیسے جنگ کریں گے. لیکن اللہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ صرف وسائل ہی نہیں ہوتے، ایمان کی طاقت بھی ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. یہ تمام فیکٹرز مل کے تمہاری جیت کا سبب بنتے ہیں، صرف وسائل ہی سب کچھ نہیں ہوتے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا ذکر بھی کر چکے تھے مسلمانوں سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں ان دونوں میں سے ایک پر غلبہ دے گا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ. اور یاد کرو وقت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کے معاملے میں، اور کہا کہ تم کو غلبہ دے گا ان میں سے ایک پر، اور تم چاہتے تھے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ تم اس لشکر پر حملہ کرو جو قافلہ ہے ذات الشوکہ، جس کے اندر آسانی سے معاملہ پیش آ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ چاہتا تھا کہ آج حق اس حق ثابت کر دے. بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جو کافروں کی جڑ ہے اس کو کاٹ دے. اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر جب تھوڑا اور آگے بڑھا تو ایک مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ اور ایک روایت کے مطابق قتادہ ابن نعمان کے ساتھ لشکر سے تھوڑا دور گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے. تو وہاں پر آپ کو ایک بدو عرابی بوڑھا ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ مدینے والے جو ہیں نا وہ اس وقت کس مقام پر ہوں گے اپنے لشکر کے ساتھ. تو اس بوڑھے نے کہا اچھا پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، پہلے تم بتاؤ کہ مدینے والے اس وقت کہاں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ اچھا میری معلومات کے مطابق تو مدینے والے فلاں دن مدینے سے نکلے ہیں اور اب ان کو فلاں مقام پر ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ وہی مقام تھا جہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت قریش کہاں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق قریش فلاں دن مکے سے نکلے ہیں، تو اب ان کو فلاں مقام پر ہونا چاہیے، اور قریش واقعی اسی مقام پر موجود تھے. تو اب آپ کمال دیکھیں کہ ایک بوڑھا ہے، بدو ہے، عرابی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، کوئی ای میل سسٹم نہیں ہے، کوئی ٹیکسٹ میسیجنگ نہیں ہے، کوئی اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن وہاں صحرا میں بیٹھا ہوا بتا رہا ہے کہ اگر کوئی فلاں دن فلاں مقام سے نکلا ہے تو اسے فلاں مقام پر ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اچھا اب آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں. تو یہ ایک واحد مقام ہے جہاں علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توریے سے کام لیا. یعنی توریہ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کا ظاہری مطلب اور ہوتا ہے اور باطنی مطلب اور ہوتا ہے، کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کا ایک مطلب سمجھتا ہے اور بتانے والا اس کا دوسرا مقصد لیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم پانی سے ہیں. اس نے کہا پانی سے ہیں کیا مطلب؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ سواری لے کر وہاں سے چل. اب دیکھیں پانی سے ہے کہ کئی مطلب ہو سکتے ہیں، اور بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں غلط بات بھی نہیں ہے کہ اب نطفہ بھی تو پانی ہی ہے نا، اللہ نے بھی تو اس کو قرآن میں پانی ہی کہا ہے، اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے. اچھا آپ دوسرا معنی بھی لے لیں کہ تخلیق آدم جب ہوئی تو مٹی میں کیا ملایا گیا؟ پانی ملایا گیا نا اس کو کیچڑ بنانے کے لیے، اور پھر کیچڑ کو پھر اور مختلف فارم سے لے کے پھر اس کو جو ہے ایک ڈھانچے کی شکل دی گئی، ایک پتلے کی شکل دی گئی، تو ادھر خمیر میں بھی پانی ملایا گیا. اچھا پھر انسان کی جو باڈی ہے نا اس میں بھی آپ دیکھیں کتنے سارے فلوئڈز ہوتے ہیں،
کتنے سارے لیکوڈز ہوتے ہیں، اور ایک پانی کثیر تعداد میں انسان کے جسم میں پایا جاتا ہے. تو کسی لحاظ سے بھی دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ بالکل فٹ آتی ہے کہ ہم پانی سے ہیں. اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا بھئی کون سے پانی سے ہیں؟ آپ عراق کے پانی سے ہیں، کدھر سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک وہاں سے جا چکے تھے. مقصد اپنے آپ کو چھپانا تھا، کیونکہ آپ جنگ کرنے نکلے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ بات عام ہو جائے. تو اس طرح کرتے کرتے پھر صحابہ کرام جو ہے وہ بدر کے میدان میں پہنچے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم بدر میں صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی کو ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جنگ بدر میں ہونے والے واقعات اور پھر اس کے بعد ہونے والے واقعات کو ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسلیما.